अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी जारी है। दुनिया में खैर और भी बहुत कुछ हो रहा है, मगर क्या किया जाए कि इस वक्त हमारी सारी तवज्जो इसी जानिब मरकूज़ है। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में कि आखिरकार भारत की एंड गेम क्या है। दूसरी जानिब अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा भारत के वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से बात की है। इसके बारे में बासित साहब के तासुरात जानेंगे कि वो इस होने वाली कॉन्वर्सेशंस को किस तरह से देखते हैं। आपको मज़ीद भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस स्टेटमेंट से TRF का नाम क्यों निकलवाया। साथ साथ आपको एयर इंडिया की हालत ज़ार के हवाले से भी बताएंगे। तो आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम। थैंक यू वेरी मच मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें जी जी, मैं पहले तो ABN न्यूज़ का अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। For what? एक तो भारत में हमारे चैनल पे बैन लगा दिया, बिल्कुल। तो जितने भी पहले तो ख़बरें जो हमारी होती नहीं हेडलाइन, उसके बाद जो हमारे शोज़ होते रहे, चाहे वो सुबह की सोच हो या डिबेट एट 8 हो या बतलो हो या सवाल से आगे हो या फिर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन डिसाइफर विद अब्दुल बासित का भी है कि हमने कम से कम रियासत का जो नैरेटिव है या रियासत के जो इंटरेस्ट है उनके साथ हम खड़े हुए। गो कि हमने तनकीद भी की बाज़ मौक़ों पे, लेकिन ओवरऑल हमारा जो बयानिया रहा है बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो इससे मालूम यही होता है कि ABN ने जो है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हमेशा तरजीह दी है। तो कोई बात नहीं है, अगर वहाँ पे बैन लग गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब से ये 22 अप्रैल से मामला शुरू हुए ना, तो मुझे भारत के TV चैनल से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी इधर इंटरव्यू उधर इंटरव्यू, मैं अवॉइड करता रहा। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद सोचा कि वाई नॉट, इसमें क्या हर्ज है, हम पाकिस्तान का बयान ही तो बयान करेंगे, हमें और क्या करना है। तो मैंने तकरीबन कोई 8-9 चैनल्स के साथ हमारा हो गया कि इस टाइम पे इस दिन में आऊँगा कुछ प्रोग्राम्स के साथ। तो पहला प्रोग्राम मेरा था इंडिया टुडे के साथ, क्योंकि मैं राजदीप सरदेसाई जो हैं उनको मैं जानता हूँ, वो इंडिया टुडे के साथ काम करते हैं, तो मैंने हामी भर ली। तो पहला प्रोग्राम मैंने उनके साथ किया। रात को वो शो हुआ, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक वहाँ पे इंडिया के एम्बेसडर भी हैं, वो भी मौजूद थे। वो बहुत पर्सनल भी हो गए। जो ही शो ख़त्म हुआ मुंतहा, तो तकरीबन 20 मिनट के बाद मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि जी वो जो आपका था वो कैंसिल हो गया। तो बहरहाल इतना भारतीय जो है, जो गवर्नमेंट है, वो हमारी प्रेजेंस मीडिया में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हो चुके हैं। हाँ, तो इंडिया में भी हमारी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाता। चलिए, गुड लक टू दम, हमें तो क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। अच्छा, अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए। प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहते हैं तो कीजिए। मुझे ये जानना है आखिरकार, ये सारे मामलात का भी आपने जिक्र किया, जो जो अपडेट्स हो रही हैं उससे भी नाज़रीन को गाए बगाए आगाह किए जा रहे हैं हम। मुझे आपसे ये जानना है कि आखिरकार भारत की एंड गेम क्या है। इसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी आरा भी दी हैं, लेकिन मुझे आपकी राय जाननी है। एंड गेम एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये 22 अप्रैल को जो भी पहलगाम में हुआ, उसके पीछे कौन है, फॉल्स फ्लैग है, वो उसको फिर हम डिस्कस नहीं करते। भारत का ये मानना है भारत के जी पाकिस्तान ने करवाया है। चलिए हम थोड़ी देर के लिए उनकी ये बात मान लेते हैं। अब भारत करेगा क्या? भारत बहुत सी एक्सरसाइजेज भी कर रहा है, चाहे सारी आर्म्ड फोर्सेस की बहुत सी मीटिंग्स भी हुई, तकारीर भी हुई, बहुत से थ्रेट्स भी पाकिस्तान को दिए गए कि हमने सिर्फ परपेट्रेटर्स जो हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई की है ऑन ग्राउंड, उनको नहीं, बल्कि जो इनके बैकर्स हैं, जिन्होंने प्लानिंग की है, उनको भी सज़ा देंगे। मतलब ये है कि पाकिस्तान में बकौल उनके जो लोग बैठे हैं, ISI है, हमारी आर्मी है, उन तक भी हम पहुँचेंगे और उनको भी सज़ा देंगे। बल्कि कल पहले तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बोलते थे ना, मोदी साहब, कल अमित शाह साहब ने भी न्यू दिल्ली में एक किसी इवेंट से खिताब किया, तो उन्होंने भी धमकियां दी पाकिस्तान को कि हमने छोड़ना नहीं है। उसके बाद फिर एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने आर्म फोर्सेस को, जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान साहब, उनको बना दिया कि जी आपको हम पूरी आज़ादी देते हैं कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें और जैसा चाहें आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बचाने की कोशिश भी की है। अगर कोई बालाकोट जैसा चीज़ हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म फोर्सेस पे डाल दूं
اور اگر کامیابی ہو جائے تو سارا کریڈٹ خود لے لوں کہ میری اسٹریٹجی تھی، ورنہ بول دوں کہ ورنہ تو ڈائیورٹ کرنے کی آئیڈیالوجی آ گئی نا بیچ میں. بالکل. اچھا اب اینڈ گیم کیا ہے؟ دیکھیے یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہے، اور آئی ایم شیور کہ پاکستان میں بھی جو لوگ ہیں جو اس وقت آرم فورسز میں لوگ ہیں یا جو اس وقت ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور فیس کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال تو ہوگا، اور اسی حوالے سے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بھی بنا رہے ہوں گے، اور یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے ان ساری چیزوں میں. بلکہ دو پیٹرن نظر آتے ہیں اگر آپ اینڈ گیم کی بات کریں. جی. یا تو اینڈ گیم پراکرم، جو آپریشن پراکرم تھا، جو کہ 2001 میں بھارت میں جو پارلیمنٹ ہے اس پہ اٹیک ہو گیا تھا، اور اس میں تقریباً 12 لوگ مارے گئے تھے. اس سے پہلے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی اسمبلی میں 1 اکتوبر کو 2001 ہی میں اس میں اٹیک ہوا تھا. اس میں یہ بھی 2001 میں ہی اس میں 38 لوگ مارے گئے تھے. اس کے بعد آپریشن پراکرم کا مطلب ہندی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے قوت، اسٹرینتھ، کریج، جرت. یہ وہ آپریشن شروع ہوا اور ایک میسو ڈپلائمنٹ کی بھارت نے لائن آف کنٹرول پہ اور انٹرنیشنل بارڈر پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ. ہماری جانب سے بھی ڈپلائمنٹ ہوئی زبردست، اور آئی ٹو آئی بال والی سچویشن تھی، مطلب فیس ٹو فیس والا معاملہ تھا. اچھا یہ جو ڈپلائمنٹ رہی فیس ٹو فیس، آئی بال ٹو آئی بال، یہ تقریباً آپ کہہ لیجیے کہ 6 مہینے تک رہی، اور یہ کافی لمبا چلا، طویل، بہت بڑی ٹینشن تھی اس زمانے میں بھی، اور اس میں بہت سے لوگ بھی مارے گئے. جون کا مہینہ بیچ میں آ گیا، بڑی گرمی بھی تھی، بہت سے لوگ، جب موومنٹ ہوتی ہے نا ٹروپس کی، وہ بھی بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور لارج اسکیل پہ اگر لاکھوں کی تعداد میں ٹروپس موو کر رہے ہوں تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے دونوں سائڈس پہ. میں نہیں صرف بھارت، لیکن بھارت میں بہت فوجی اس میں مارے گئے، مطلب نیچرل، مطلب گرمی اور بڑے لاجسٹیکل ایشوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر تھوڑا سا بات ختم ہو گئی، بات نکل گئی، کیونکہ پھر بیچ میں دوسرے ممالک بھی آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈپلائمنٹ رکھنا کسی ایک جگہ، ایک ایون کور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے پہنچانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ٹینکوں کی ڈپلائمنٹ، آرٹلری کی ڈپلائمنٹ، اور بہت سی چیزیں، تو اس میں بھی ایکسپینڈیچر بہت زیادہ انوالوڈ ہوتا ہے. تو پھر دونوں کنٹریز نے ریئلائز کیا کہ اب انف از انف، تو بھارت نے پھر اس کو ٹھنڈا کر دیا. ایک پیٹرن تو یہ ہے. دوسرا ہے پیٹرن جو مودی صاحب کے آنے سے ڈیولپ ہوا ہے. اڑی کا واقعہ ہوتا ہے 2016 میں، تو سرجیکل اسٹرائکس ہوتی ہیں، اس کا ابھی ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ سرجیکل اسٹرائکس کہاں پہ ہوئی، لیکن بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائکس کی پاکستان میں، جو آزاد جموں اور کشمیر میں جو بھی ہیں ان کے بقول لانچ پیڈز دہشت گردوں کے، وہ ہم نے تباہ کیے. دوسرا اگر آ جائیے تو بالا کوٹ کا واقعہ، پلوامہ کے بعد بالا کوٹ کا واقعہ آ جاتا ہے. اس میں بھارت نے ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی، نو ڈاؤٹ، لیکن بالا کوٹ میں جو بھی انہوں نے 2-3 بم گرائے، اسے کچھ درخت تو ہمارے ڈیمیج ہوئے لیکن کوئی اور نقصان نہیں ہوا. لیکن بھارت نے اسے بھی کلیم کیا کہ جی ہم نے وہاں پہ جیش محمد کے ٹیرر کیمپس تھے، ہم نے ان کو جلا دیا، بام کر دیا، بیکار کر دیا. تو یہ اب 2 پیٹرن ہیں. اب بھارت اس وقت جو میں کہانی سن رہا ہوں بھارت کے میڈیا میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب بھارت پھنس سا گیا ہے، کیونکہ شروع میں تقریریں تو اتنی ریٹرک بہت زیادہ تھا نا کہ ہم بس کل ہی بھارت پاکستان پہ حملہ کر دینے، لیکن پاکستان نے بھی تیاری تو پوری کر رکھی ہے. ان کو بھی اب ایکسپیرینس تو ہو گیا ہے، چاہے وہ آپریشن پراکرم کا ہو یا بالا کوٹ کا معاملہ ہو. اب ہم بھی تو چوکنے ہو گئے نا. پہلے ہمارا خیال نہیں تھا کہ بھارت ہماری ایئر اسپیس وائلیٹ کر کے بالا کوٹ تک آئے گا. وہ بھی حالانکہ کچھ منٹ کے لیے ہی آئے تھے، ان کو واپس جانا پڑا، لیکن اب تو ہم چوکنا ہو گئے ہیں. اب یہ سارے سینیریوز ہمارے سامنے ہیں کہ بھارت کیا کیا کر سکتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ ہماری جو سی پورٹس ہیں، جو ہماری کوسٹ لائن ہے، اس پہ بھی کچھ ایسا مس ایڈونچر کر سکتا ہے. تو اس وقت ہم بہت چوکنا ہیں. اب بھارت کی دیکھیے، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ $4 ٹریلین کی اکانومی ہے، بہت رائز کر رہا ہے، لیکن اگر بھارت کو فارن انویسٹمنٹ لانی ہے،
اپنی اکانومی کو جاری رکھنا ہے تو بھارت یہ بھی افورڈ تو نہیں کر سکتا نا کہ ایک فل اسکیل وار ہو. جی بھارت کو لیے یہ پاسبل نہیں، اور نہ ہمارے لیے بھی سچی بات ہے کہ ہم بھی یہی چاہیں گے کہ یہ فل اسکیل وار ہو. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کو ہمیں کوئی فیس سیور دینا پڑے گا. بھارت کو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا کہ بھارت کچھ کلیم کر لے گا لیکن ہمارے لیے وہ کرنا مشکل ہوگا. لیکن اگر یا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بھارت کوئی کارروائی نہ کرے، آپریشن پراکرم کی طرح یہ ڈپلائمنٹ بھی جاری رہیں، یہ ایکسرسائز بھی جاری رہیں، 5-6 مہینے کے بعد اور بہت سے ایشوز نکل آئیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. یہ بھی لیکن دونوں ممالک کے لیے اکنامکلی بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. جو میری تھوڑی بہت اپنی اسیسمنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ بالا کوٹ جیسے 2-3 ایسی چیزیں ہو جائیں گی، یا میزائل پھینک دیں گے کہیں آگے پیچھے اور بہت بڑے بڑے کلیم کریں گے. ہم ان کو بے شک ڈینائی کرتے رہیں لیکن بھارت یہ نیریٹو بنا دے گا کہ جی ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، تو بس بات پھر وہاں تک ختم ہو جائے گی. کیونکہ اس بار دیکھیے نا دنیا کے پریشرز بھی ہیں، چائنا کا فیکٹر بھی بیچ میں ہے، تو اب بھارت کو ایک فیس سیور تو چاہیے. پاکستان کس طرح، یہ ضرور ہے کہ اگر بالا کوٹ کا جو ایسی کارروائی ہوئی تو پاکستان ریسپونڈ ضرور کرے گا. یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، اٹس اے فورگون کنکلوژن کہ پاکستان ریسپونڈ تو کرنا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے گراؤنڈ میں کتنا ڈیمیج ہوتا ہے بھارتی کے مس ایڈونچر سے. اگر کوئی زیادہ نہیں ہوتا نقصان، لیکن اس طرح اڑی کے واقعے کے بعد نا جب بھارت نے کہا تھا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائکس کی ہیں کراس دا LOC، تو ہمیں پتہ تھا کہ نہیں ہوئی، تو ہم نے بھارت کے اس بیان کو ریجیکٹ کر کے معاملات کو آگے چلایا. اس قسم کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ بھارت وہ کلیم کرتا رہے، ہم اس کو ڈینائی کرتے رہیں اور ان کو فیس سیور مل جائے. اور ہم بھی لڑائی سے ہم بھی نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو، گو کہ ہماری تیاری تو مکمل ہے اور ہم ریسپونڈ بھی بھرپور طریقے سے کریں گے. لیکن بھارت اب پھنس سا گیا ہے، اب اس کو فیس سیور کی تلاش ہے. ہمارے نئے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آئے ہیں، اس سے کل میں بات کروں گا کہ آیا یہ مناسب تھا کہ نہیں تھا، لیکن ممکن ہے کہ بیہائنڈ دا سینس کوئی رابطے بھی ہو رہے ہوں. میں اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کرتا. صحیح. سو کچھ مارکو روبیو کی بات کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. So let's take a short commercial break here.